بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفہ کا دن اس سال میں جو ہمارے پاس ایک اسلامی کیلنڈر ہے اس کا سب سے اہم دن ہے۔ تو اب یہ تینوں کے حوالے سے بات کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا ذکر کرنا پڑے گا۔ انسان کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارا سال روتا ہے، پریشان رہتا ہے، پرابلم میں مبتلا رہتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرتا رہتا ہے، اور جہاں پہ اس کا سلوشن رکھا ہوا ہے اس کو بھول جاتا ہے اور اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ سال میں اللہ نے کچھ ایسے موقع اور کچھ ایسی راتیں اور کچھ ایسے دن رکھے کہ جس کے حوالے سے میں کبھی کبھار ایک بہت ہی لائٹ موڈ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل جہاں پہ ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے، اچھا اب جتنے اچھے اسپتال ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، فلاں اسپتال ہارٹ کے مرض کے لیے بہت اچھا ہے، فلاں اسپتال کینسر کے لیے بہت اچھا ہے، فلاں اسپتال کڈنی کے لیے، لیکن بیسٹ ہاسپٹل کے جہاں پہ دنیا کی ہر بیماری جو ایک انسان کو لگ سکتی ہے اس کا علاج، اور دنیا کا بیسٹ کیا فرٹیلیٹی کلینک کہ جہاں پہ ناممکن ہو کسی کے ہاں اولاد ہونا، لیکن وہ کلینک ہے کہ جہاں پہ اس کا علاج ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بیسٹ سورس آف انکم یا رزق کہ جہاں وہ آدمی جس کی قسمت میں ہی ہے کہ یہ مرتے دم تک فاقے کرے لیکن اس کو روزی مل جاتی، اور دنیا کی بیسٹ وہ سائٹ جہاں پر میچ میکنگ ہوتی ہے، لڑکے اپنے لیے مناسب، اب یہ میں ریلیجس ایٹماسفیئر کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، اپنے لیے مناسب میچ ڈھونڈتے ہیں اور لڑکی اپنے لیے مناسب میچ ڈھونڈتی، وہ بیسٹ سائٹ۔ اب یہاں پہ سائٹ ویب سائٹ کے معنوں میں بھی ہے اور سائٹ اور جگہ کے معنوں میں بھی، یہ سب اگر یہ الگ الگ چیزوں کے بیسٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے میدان عرفات۔ عرفات ایک میدان کا نام ہے جو مکے سے پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے، لیکن اب تو وہ مکے کا پارٹ بن گیا ہے، مکہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہر شہر کی طرف۔ ایک انسان کو اپنی زندگی میں جتنے پرابلم پیش آ سکتے ہیں ان سب کا سلوشن میدان عرفات میں، اور بیسٹ سلوشن۔ اب آپ اسے اندازہ کریں کہ حدیثوں میں یہ جملہ آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے شب قدر نائٹ اسے کھو دیا، وہ کون سی قدر نائٹ؟ دو چیزیں، نمبر ایک قرآن نے کہا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، اور دوسری جانب روایتوں میں ہے کہ شب قدر کی وہی منزلت ہے جو شہزادی کونین کی منزلت ہے اس کائنات میں، اتنی اہم رات۔ مگر روایت یہ ہے کہ جس نے اس کو مس کر دیا اس کے بعد اب کوئی چانس نہیں ہے پورا سال اپنے پرابلم سالو کرانے کا، سوائے ایک چانس کے کہ وہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائے۔ عرفات کا میدان جہاں دنیا بھر کے حاجی آتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، اور وہاں پہ انسان کے ہر پرابلم کا سلوشن ہے، اسی لیے عرفات کا میدان وہ میدان جہاں پہ صرف اور صرف اور صرف دعائیں کرنے کا حکم آیا، حتیٰ اس دن یہ بھی حکم ہے کہ نمازیں شارٹ کر دو، یہ اتنی شارٹ کر دو کہ شاید مجلس میں آگے چل کے ایک میں مثال دوں گا، اور اگر دعائیں کرنے میں کمزوری ہو رہی ہے تو روزہ ترک کر دو، جبکہ عرفات کے روزے کا خود بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اپنی زندگی میں، سال کی بات نہیں ہو رہی، پوری لائف ایسی گولڈن اپرچونٹی کہیں نہیں مل سکتی ہے جو عرفات کے میدان میں ملتی ہے، اور عرفات کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں عرفات کی رات سے۔ جو ہمارے ہاں چاند کا ایک مسئلہ اختلافی ہوتا ہے، اور اس میں ایک بہت ہی مشہور فتویٰ تھا آج سے چند سال پہلے مرحوم آیت اللہ خوئی کا، کہ چاند دنیا میں کہیں ایک جگہ نکل آئے وہ ساری دنیا کے لیے ثابت ہے۔ تو اس کے اندر پھر یہی بحث ہوتی ہے کہ رات کا مطلب ہوتا ہے 24 گھنٹے کا سائیکل،
خیر وہ ایک بہت لمبی بات ہے جس کا وقت نہیں ہے، اور تھوڑا سا وہ ڈرائی سبجیکٹ بھی آج کے لیے ہو جائے گا، اس کو چھوڑ کے۔ تو عرفات کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں اس کی رات سے، اور میلبرن کے کیلنڈر کے اعتبار سے اس وقت آپ عرفات کی رات میں بیٹھے۔ اچھا، اب جو اتنی فضیلت و تاکید آئی ہے وہ تو یقیناً خود اس میدان کی ہے جو مکے سے 20 کلومیٹر دور، یا آپ سمجھیے مکے کا حصہ ہے۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں جس کی وضاحت مجھے آگے مجلس میں شاید کرنے کا موقع مل جائے، شاید موقع نہ ملے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں، اب چونکہ ایک جملہ اور بھی میری زبان پہ ایسا آ گیا تھا کہ جس کنفیوژن میں آپ مبتلا بھی ہو جاتے ہیں کہ مجتہدین کے فتووں میں چاند کے حوالے سے اختلاف۔ تو خیر، بعض اوقات یہ اختلاف حدیث کے الفاظ کی بنا پہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ اختلاف کیونکہ چاند کی وجہ سے اس وقت ذرا ماحول بڑا گرم ہے، ایک ہاٹ ٹاپک ہے، ایک برننگ ایشو ہے، کیا کہتے ہیں انگریزی میں ٹاک آف دا ٹاؤن ہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا، وقت نہیں ہے کہ میں اسی پہ بات کروں، اتنی گزارش کر دوں کہ حدیث کے الفاظ میں بھی بعض اوقات کچھ ایسے جملے آ جاتے ہیں جس کے کئی میننگ نکل رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات حدیثیں بھی آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب پورے 12 اماموں کا فرمان ایک ہے تو مجتہد کے فتوے دو کیوں ہیں؟ یاد کیجئے گا، میں نے پچھلے مہینے کی ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ امام کے فرمان ایک ہے، لیکن ہم تک جو فرمان جس طرح پہنچے، جس میں سچی اور جھوٹی حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اس کے اندر پرابلم کریٹ ہوا۔ شیخ طوسی آج کے عالم نہیں، شیخ طوسی 460 ہجرہ میں تو ان کا انتقال ہو گیا، یعنی پورے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت انہوں نے کتاب لکھی تھی الاستفسار فی مختلف من الاخبار، 4 والیوم میں ہے، اور 5000 سے زیادہ اس میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہے جو آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں۔ اب یقیناً اس میں امام کی حدیث ایک ہوگی، باقی حدیث امام کی نہیں ہوگی، یا باقی حدیث بھی امام کی ہوگی لیکن وہ کسی اور سچویشن کے لیے ہوگی جو راوی نہیں سمجھ پایا ہوگا۔ یہ بہت ڈرائی مگر امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ مجتہد میں اختلاف کیوں ہوتا، تو اس کے اندر ایک وجہ یہ حدیثوں کا سلسلہ بھی ہے۔ امام کا فرمان ایک ہے، ہم تک کس طرح پہنچا، اب اس پر کبھی اور بات کریں گے۔ اس وقت تو میں ایک مختصر سی بات میری زبان پہ آ گئی تو اس حوالے سے بات میں کر رہا تھا کہ اب یہ مجتہدین کا اختلاف چاند کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہ لوگ بہت زیادہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اختلاف جو ہوتا ہے اس کا ایک ریزن ہوتا ہے کہ سچویشن چینج ہو جاتی، جس کی ایک مثال یہی عرفات کا میدان ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ عرفات کا میدان پہلے زمانے میں مکے سے اتنا دور تھا کہ عرفات میں آپ جائیں گے تو نماز قصر ہو جائے گی، اور اب مکہ شہر بڑھتے بڑھتے عرفات سے اس طرح ٹکرا گیا کہ نماز قصر کیسے، اس کو مکے ہی کا ایک محلہ سمجھ لیجیے۔ تو پہلی کتابوں میں آپ کو ملے گا، اور پہلی کتابوں سے میری مراد یہ ہے کہ 50 سال پرانی کتابیں، مکے کا یہ ایکسپینشن جو ہے نا، یہ 40-50 سال میں بہت زیادہ ہوا۔ 50 سال پرانی کتابیں، یعنی جس کتاب کو پڑھ کے آپ کے باپ نے حج کیا ہوگا اس میں لکھا ہوگا کہ عرفات کے میدان میں جب جاؤ تو وہاں پر نماز قصر پڑھو۔ اس میدان میں دن کا وقت گزارا جاتا ہے تو 2 نمازیں ہم کو ملتی ہیں، دونوں وہ ہیں جو قصر ہوتی ہیں، ظہر اور عصر۔ اور آج اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر شیعہ قافلے نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہمارے باپ نے حج کیا تھا تو یہاں نمازیں قصر پڑھوائی جا رہی تھی ڈنڈے مار مار کے، اور آج ہم حج کر رہے ہیں تو یہاں نمازیں پوری پڑھوائی جا رہی۔ فقہ تو ایک ہے، دین تو ایک ہے، شریعت تو ایک ہے، قانون خدا تو ایک ہے، یہ 2 الگ الگ طریقے کیوں ہو گئے؟ یہ دیکھیں، یہ اونلی ریزن نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ون آف دا ریزن یہ بھی ہے کہ سچویشن دنیا کی چینج ہو جاتی۔ اس وقت عرفات اتنا دور تھا کہ وہاں نماز قصر ہوتی تھی، اب عرفات اتنا قریب ہے کہ وہاں نماز قصر نہیں ہوتی۔ اور اس میں بھی کچھ باریک باتیں، لیکن اس سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کا تعلق اس سے ہے کہ اگرچہ عرفات کے میدان کی اتنی فضیلت خود اس کے لیے آئی ہے جو اس میدان میں موجود، لیکن بہرحال اگر اس میدان میں آپ کسی وجہ سے نہ جا سکیں
تو اپنے شہر میں بیٹھ کر بھی آپ ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، جس کی شرط یہ ہے کہ شب عرفہ کے اعمال چاہے سینٹر میں ادا کریں چاہے گھر جا کے ادا کریں، آج کل تو یوٹیوب پہ سارے اعمال آپ کو مل جائیں گے، اور پھر کل کا دن جتنا آپ کے لیے ممکن ہو سکے اعمال انجام دیں۔ اچھا، کل کے حوالے سے ایک بات بس، کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ بات اتنی زیادہ پھیل رہی کہ شاید پورا گھنٹہ اس میں نہ نکل جائے، تو بہت ایک آخری بات کہ کل کے حوالے سے بہت ہی اہم عمل میں غسل شامل۔ پچھلے سال میں نے اسی تاریخ کو اسی منبر پر بیٹھ کر ایک جملہ کہا تھا، اس کو ریپیٹ کر دوں، اور یہ ہے کہ جو غسل ہم کرتے ہیں شرعی، یہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سارے ایسے سنت غسل مشہور ہیں جو کسی مستند اور معتبر روایت میں نہیں آئے۔ غسل کوئی بری چیز کوئی تھوڑی ہے، اس لیے آپ کر تو سکتے ہیں لیکن وہ سنت غسل نہیں کہلائے گا۔ اچھا، فرق کیا ہے سنت غسل کہلائے کہ نہ کہلائے؟ یہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں آغا خامنہئی کا فتویٰ ذرا مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر وہ غسل جس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے وہ مستند روایت کا غسل ہے، اور ہر وہ غسل جس کے بعد آپ سے کہا جائے کہ نمازوں کے لیے وضو کرنا ہوگا، بات سے مطلب یہ ہے کہ اس غسل کے ساتھ آپ کو وضو کرنا ہے، چاہے پہلے وضو کریں پھر غسل کریں۔ یہ خواتین کو اکثر بال وغیرہ سکھانے کا مسئلہ ہے تو پہلے وضو پھر غسل، یا پہلے غسل پھر، لیکن بہرحال خالی غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ والے غسل ہے غیر مستند۔ غدیر کا غسل غیر مستند، مباہلے کا غسل غیر مستند، شب قدر کا دوسرا غسل غیر مستند، شب عید کا غسل غیر مستند۔ کریں، اچھا ہے، پاکیزگی میں طہارت میں کیا حرج ہے، لیکن یہ سنت کی نیت سے نہیں ہوگا اور اس کا وہ بینیفٹ نہیں۔ پکا جو غسل ہے وہ جمعے کا ہے، عید کا ہے، دونوں عید، اور ساتھ میں پھر یہ عرفہ کا۔ یہ غسل بالکل معتبر حدیث سے ہے، اور ظہر کے قریب کریں تو زیادہ اچھا ہے، پھر اسی کے اندر اعمال اسی کے ساتھ کر لیں، وضو کی ضرورت نہیں۔ یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے، آغا خامنہئی کا فتویٰ ذرا مختلف ہے، وقت نہیں ہے کیونکہ میرا ذہن اتنا الجھ رہا ہے، اتنے سارے موضوعات میرے سامنے۔ ایک تو غسل، نمبر دو روزہ۔ کل کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور بہت تاکید ہے، لیکن کل کے روزے کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے اعمال سے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص روزے رکھ کر بھی اعمال کو اسی طرح سے انجام دے سکتا ہے جس طرح بغیر روزے کے، تو اس کے لیے روزے کی بہت تاکید ہے۔ بلکہ روایتوں میں جس کا ثواب بتایا گیا، کسی روایت میں ہے کہ 70 سال، کسی میں ہے 90 سال۔ 90 سال والی روایت کا ایک جملہ ہے کہ چونکہ 9 ذی الحجہ کو اللہ نے حضرت داؤد کی توبہ قبول کی تھی۔ حضرت داؤد نبی، کوئی گناہ نہیں کیا، غلطی نہیں کی، لیکن ان انٹینشنلی ایک ایسی، اب یہ اس میں ایک گجراتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ایسی بھول ہو گئی، یہ قرآن نے بیان کیا، ایک ایسی بھول ہو گئی جس کے نتیجے میں بہرحال اللہ نے کہا کہ اگر کسی عام آدمی سے یہ بھول ہوتی تو وہ قابل معافی تھا، تم نبی ہو، تمہارا رتبہ بہت بلند، اسے ہم کہتے ہیں ترک اولا، ایسا کام جو اگر ہم اور آپ کریں تو اللہ نظر انداز کرے گا، نبی کرے تو کہا جائے گا نہیں، یہ تمہارا اسٹیٹس۔ حضرت داؤد روئے، بہت روئے، توبہ کی، وہ 9 ذی الحجہ کو قبول ہوئی تو 90 سال کے عبادت کا ثواب۔ وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، لیکن چونکہ اکثر مجلسوں میں پڑھا جاتا، وہ 2 فرشتوں کا آنا اور جھگڑا کرنا، اور وہ 2 آدمیوں کا جھگڑا، اور وہ بھیڑوں کا مسئلہ اور وہ زراعت کا مسئلہ، چھوڑیے اس کو۔ بلکہ روایت میں ایک عجیب جملہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں ایک نوجوان ہے اور بہت زیادہ یہ راگ رنگ، گانے وانے، اس کا میوزک، ڈسکو، ڈانس، ان چیزوں کا عادی، جو بھی اس زمانے کا طریقہ ہو، لیکن وہ پہلی ذی الحجہ سے یہ ساری چیزیں بند کر دیتا ہے اور 10 دن تک احتیاط کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ تو پیغمبر نے اس کو بلایا اور کہا کہ ایک طرف باقی سارا سال تیری لائف اسٹائل کچھ اور ادھر کچھ، کہا کہ یا رسول اللہ، بس میرے دل میں پہلی ذی الحجہ کو یہ خیال آتا کہ اس وقت سارے
مسلمان احرام پہن کر خانہ کعبہ گئے، عرفات مینا گئے، واجبات انجام دے رہے، حج کر رہے، اللہ کو خوش کر رہے. میں نہیں جا پا رہا ہوں تو میں کچھ اور نہیں کر سکتا، تو کم از کم اس احترام میں گناہ کو چھوڑ دوں. جیسے ہمارے ایک طریقہ تھا اور شاید ابھی بھی ہوگا کہ بہت سارے یہ گانے وانے کے عادی لوگ، داڑھی شیو کرنے کے عادی لوگ محرم کے 10 دن ان گناہوں سے اپنے آپ کو احترام اعضاء میں بچا لیتے ہیں. لیکن یہ جملہ پیغمبر کے زمانے کا ہے. پہلے 10 دن پہلے 10 دن وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا، اور پورے 10 دن وہ 8 اور 9 تاریخ کا روزہ رکھتا. پیغمبر نے فرمایا تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ 8 تاریخ کو جو تو روزہ رکھتا ہے، 8 کا مطلب ہے 8 ذی الحجہ، یعنی حضرت مسلم کی شہادت سے ایک دن پہلے. اس وقت جو کیلنڈر ہمارے یہاں العصر میں چل رہا ہے، اس کے اعتبار سے جو دن ابھی ختم ہوا سیٹرڈے کا 8 ذی الحجہ، کہا کہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ اگر تو 100 غلام راہ خدا میں آزاد کرے اور 100 گھوڑے جہاد کے لیے تیار کرے اور 100 تلواریں مجاہدین کو دے تو اس کا ثواب کم ہے، اس کا ثواب زیادہ. اور اگر تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو یہ ثواب ڈبل بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 سال تیرے پاس کے گناہ اللہ معاف کرے گا، 60 سال فیوچر کے گناہ اللہ معاف کرے گا. یہ اس روزے کا ثواب ہے. سوائے اس آدمی کے کہ جسے روزہ رکھنے کی وجہ سے دعائیں اور اعمال میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے. اس کی میں وضاحت پچھلی دفعہ کر چکا ہوں. اب یہاں پہ ایک غلط مسئلہ حال ہی میں میلبرن میں بتایا گیا، شاید آپ نے سنا بھی نہ ہو، لیکن کسی نے سن لیا تو اس کی وضاحت بھی کر دوں. 9 ذی الحجہ کا روزہ مستحب ہے، بہت تاکید کے ساتھ مستحب ہے، اتنے ثواب کے ساتھ مستحب ہے. لیکن 2 صورتیں ہوں تو یہ مکروہ ہو جاتا ہے. مکروہ کا مقصد کیا ہے؟ مکروہ کا مقصد ہے ثواب تو ملے گا لیکن تھوڑا کم ہو جائے گا. مکروہ کا یہ مقصد نہیں ہے جو باقی جگہوں پہ آتا ہے. باقی جگہوں پہ مکروہ کا مقصد ہے وہ کام جسے چھوڑ دے تو اچھا. عبادت میں جب لفظ مکروہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دے تو اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب کم ہے. 2 آدمیوں کے لیے 9 کا روزہ مکروہ. نمبر 1، جو روزے کی وجہ سے جس کے اعمال اور دعاؤں میں کمی آ جائے گی، چاہے کوالٹی میں کمی آ جائے چاہے کوانٹیٹی میں. یعنی یا تو اتنی دعائیں نہیں پڑھ سکتا جتنا بغیر روزے کے پڑھتا، یا دعائیں اتنی پڑھے گا اتنی توجہ نہیں رہے گی جتنا اس وقت رہتی کہ کھا رہا ہے پی رہا ہے، خاص طور پہ جہاں گرمی کا موسم ہے. بہرحال اس کے لیے مکروہ. اور نمبر 2، اگر یہ اگر ذرا توجہ سے سنیے، اگرچہ اس کی تشریح کا وقت نہیں، اگر کبھی چاند کی تاریخوں میں اختلاف ہو جائے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اگر یہ اختلاف ہو کہ آج 9 ہے کہ 10 ہے. 10 کا مطلب بقرعید کا مطلب حرام روزہ. بقرعید کا روزہ حرام ہے، جیسے رمضان کی عید کا روزہ حرام ہے، بقرعید کا بھی حرام. اور اگر کوئی آدمی حج پر نہیں، مینا میں ہے، مینا وہ جگہ ہے جہاں تینوں شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، تو چاہے وہ حج کر رہا ہو یا حج نہ کر رہا ہو تو اس کے لیے تو بقرعید کے 4 روزے حرام ہیں. بقرعید کا 11 کا 12 کا 13 کا. لیکن یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ کا ہونا چاہیے. اللہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے، تو یہ آپ کا مسئلہ بن سکتا ہے. لیکن بہرحال بقرعید کا تو روزہ پکا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے حرام. تو اگر یہ اختلاف ہو جائے کہ یہ چاند کی تاریخ پتہ نہیں آج 9 ہے کہ 10، اگر اختلاف 8 اور 9 کا ہو تو مکروہ نہیں، 9 ہے کہ 10 ہے تو پھر روزہ مکروہ ہے، کیونکہ 50% چانس آ گیا کہ کہیں یہ حرام میں نہ چلا جائے. لیکن اب جو غلط مسئلہ بتایا گیا میلبرن میں اس کو واضح کر رہا ہوں. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب یہ اختلاف ایک ہی مجتہد کے فتوے کے اعتبار سے ہو. اگر اختلاف 2 الگ الگ فتووں کے اعتبار سے ہے، آغا خوئی کے اعتبار سے اگر عراق میں چاند ہو گیا تو میلبرن میں بھی اس کو ہم فالو کریں گے. کچھ شرطیں ہیں جس کو تفصیل میں نہیں جا رہا، تو ان کے اعتبار سے تو میلبرن کے اندر چاند ایک دن پہلے ہوگا، اور اگر سیستانی کے حساب سے ایک دن بعد. یہ اس کو اختلاف نہیں مانیں گے، 2 الگ الگ فتوے. اب اتوار کا دن ہے کل، مسلماً کل آغا خوئی کے مقلدوں کے لیے عید ہے،
ان کا عرفہ آج ختم ہو چکا ہے، اور آغا سیستانی کے ہاں کل 9 ذی الحجہ۔ اب اس سے یہ روزہ مکروہ نہیں ہوگا اگر دو الگ الگ فتووں کی وجہ سے اختلاف۔ ہاں اگر آغا سیستانی ہی کی تقلید میں آپ ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں چاند نظر آیا میلبرن میں، بعض کہتے ہیں نظر نہیں آیا، اور اس کی وجہ سے اتنا کنفیوژن ہے کہ آپ کنفیوز ہو گئے، آپ خود روزہ رکھنے والا تو مکروہ۔ خیر ویسے اس کے علاوہ روزے کی بہت تاکید ہے، لیکن چونکہ 9 ذی الحجہ کا عجیب روزہ، ایک طرف اتنا ثواب ہے، ایک طرف مکروہ بھی ہے، اس لیے ایک جملہ سن لیجئے، اس کی مزید تشریح میری آئندہ تقریر میں ہوگی جو عید غدیر کے حوالے سے۔ وہ کیا؟ بہت عجیب حدیث ہے اور انٹرسٹنگ حدیث ہے اور مزیدار حدیث ہے، تشریح بعد میں ہوگی، اور وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ کو امام حسن روزہ نہیں رکھتے تھے، امام حسین روزہ رکھتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو امام حسین روزہ نہیں رکھتے تھے، چوتھے امام روزہ رکھتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو چوتھے امام روزہ نہیں رکھتے تھے، 5ویں امام روزہ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ تو باقاعدہ حدیثوں میں ہے یہ 3 اماموں کے بارے میں کہ ایک روزہ رکھ رہا ہے، اور اسی ترتیب سے کہ جب حسن مجتبی امام ہے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، امام حسین جو امام اس وقت نہیں ہے رکھتے ہیں، اور جب امام حسین امام بن گئے تو وہ روزہ نہیں رکھتے، چوتھے امام روزہ رکھتے ہیں، اور جب چوتھے امام بن گئے امام تو وہ روزہ نہیں رکھتے، 5ویں امام روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس کی تھوڑی سی میں نے کہا نا کہ وضاحت کہ آخر ایسا کیوں ہے، یہ انشاءاللہ اگلی تقریر میں جو شب عید غدیر ہے اس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن یہ اس لیے کہ یہ 9 تاریخ کا روزہ بڑا عجیب روزہ، ایک طرف اتنا ثواب ہے کہ امام حسین کی سنت ہے، چوتھے امام کی سنت ہے، 5ویں امام کی سنت، ایک طرف ذرا کراہیت کا پہلو کہ حسن روزہ نہیں رکھتے، پھر حسین بھی نہیں رکھتے، پھر سجاد بھی نہیں رکھتے، بہرحال، اور پھر باقی اعمال تو ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے جتنے پرابلم پورے سال کے ہیں، اور عرفات کے میدان میں جو حج پر گیا تو حج تو زندگی میں ایک بار واجب، زندگی بھر کے پرابلم وہاں سے سالو کرا کے آ گئے۔ مگر یہاں پھر اسلام ہمیں وہ اہم ترین پیغام دیتا کہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ پرابلم سالو کرایا، پھر کوئی نیا پرابلم نکل آیا، پرابلم سالو کرایا، پھر کوئی نیا پرابلم نکل آیا، پرابلم سالو کرایا، پھر کوئی نیا پرابلم نکل آیا، جو ہمارے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پریشانی آتی ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں، پریشانی دور ہو جاتی ہے، اگلے ہفتے کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے۔ بلکہ روایت بھی ہے امام کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ ہر 40 ڈیز میں کم از کم ایک بار اسے کوئی پرابلم فیس کرنا پڑتا۔ خیر اب وہ پرابلم اللہ کی طرف سے ہے یا اپنے گناہوں سے ہے، 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، دعا کے ذریعے اللہ پرابلم سالو کرتا۔ اور یہ دوسرا طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ ایسا سلوشن نکالو کہ پھر کبھی پرابلم پیش ہی نہ آئے، اور وہ بہت ہی آسان بھی ہے، بہت ہی مشکل بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظہور امام۔ اگر ایک بار ظہور امام ہو جائے نا تو سارے پرابلم سالو ہو گئے۔ یہ ایک سلوشن نہیں، اس میں سارے پرابلم آ گئے کہ پھر کیا رزق کا مسئلہ ہوگا، پھر کیا صحت کا مسئلہ ہوگا، پھر کیا دشمنوں کا مسئلہ ہوگا، پھر کیا اولاد کا مسئلہ ہوگا۔ ایک بار اگر ظہور امام ہو جائے یعنی ان کی حکومت قائم ہو جائے تو اب 2 راستے آپ کے پاس ہیں۔ ایک تو یہ کہ روز آپ کے پاس پرابلم ہو، روز آپ اس کو سالو کرانے کے لیے دوڑ کے ملا کی دوڑ مسجد تک، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ سلوشن آپ اختیار کر لیں کہ ایک بار امام ظاہر ہو جائیں تو سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں۔ ہر آدمی کامن سینس رکھنے والا کہے گا کہ وہ دوسرا سلوشن زیادہ بہتر ہے، بس۔